بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے، میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، تین بہت اہم ترین خبریں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پلان بی لانچ کر دیا ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پلان بی شروع کر دیا گیا ہے۔ امیدواروں کو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ بلے کا نشان ملے نہ ملے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، اس میں بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس بارے میں بھی اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تو پلان بی کیا ہوگا، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں جائے گی، وہ پلان بی شروع کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 2 بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جھوٹ بول کر عدالت کو دھوکہ دے کر پشاور ہائی کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا۔ وہ 2 نمبری کیا تھی، کیا جھوٹ بولا گیا، کیا غلط بیانی کی گئی، اس بارے میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور نمبر 3 بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پارٹی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا شیر افضل مروت واقعی تنہا رہ گئے ہیں؟ کیا شیر افضل مروت کو واقعی ہی پارٹی نے الگ کر دیا ہے؟ اس بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جس طرح سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں میں اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ اس کا سلسلہ جاری رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کے بارے میں بھی ضرور مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہوگی۔ اچھا، میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، دا اکانومسٹ میں عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ عمران خان نے کوئی ریکویسٹ کر کے اپنا آرٹیکل پبلش کروایا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دا اکانومسٹ ایک بہت معتبر جریدہ ہے، جس میں دنیا بھر سے جو ورلڈ لیول کے جو لیڈران ہیں، جو میں یہ کہوں گا کہ رہنما ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، ان سے ریکویسٹ پر یہ آرٹیکل لکھوائے جاتے ہیں۔ عمران خان سے پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ یہ آرٹیکل لکھیں، اور عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھ کر بھیجا، جو کہ دا اکانومسٹ میں پبلش کیا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کو دنیا کہاں پر دیکھ رہی ہے۔ دنیا عمران خان کو ایک ورلڈ لیڈر کنسیڈر کر رہی ہے، ایک عالمی رہنما کنسیڈر کر رہی ہے۔ تو اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا، اور اس کا میں ٹائٹل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان وارنز دیٹ پاکستان الیکشن could be a farce. His party is being unfairly muzzled. The former Prime Minister writes from prison. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دا اکانومسٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ یہ آرٹیکل پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی پبلش کیا گیا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان میں ان انتخابات سے پہلے، اور نہ صرف ان انتخابات سے پہلے بلکہ اس سے پہلے بھی جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، چاہے وہ 9 مئی کی سازش ہو جو کہ تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف کی گئی، وہ تمام تر حقائق عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل میں سامنے رکھے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنی مین سٹوری کی جانب کہ الیکشن کمیشن نے 2 نمبری کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جھوٹ بول کر پشاور ہائی کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا۔ وہ 2 نمبری کیا کی گئی؟ 26 دسمبر کو جب پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے، اور وہاں پر جا کر یہ کہتی ہے کہ جی بلے کا نشان ہم سے الیکشن کمیشن نے واپس لیا ہے، ہمیں اس پر سٹے چاہیے۔ وہاں پر سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جنہوں نے وہاں پر تقریباً 4 سے 4.5 گھنٹے دلائل دیے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وہاں پر کون پیش ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اور ڈپٹی اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا، یہ دونوں الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر دلائل دیتے ہیں، وہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ وہاں پر دلائل دیتے ہیں۔ اچھا، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا، 26 دسمبر کو وہ سٹے مل گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ پشاور ہائی کورٹ جب جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس سٹے آرڈر کو آپ کینسل کر دیں، 2 جنوری کو سنگل رکنی بینچ دوبارہ سے اس سٹے آرڈر کو کینسل کر دیتا ہے، الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر الیکشن کمیشن کی جو وکلا تھے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اور ڈپٹی اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا، یہ پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر بیان حلفی جمع کرواتے ہیں، ایک جھوٹا بیان حلفی جمع کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 26 دسمبر کی سماعت میں ہمیں سنا ہی نہیں گیا تھا،
حالانکہ یہ دونوں صاحبان، یہ دونوں شخصیات وہاں پر عدالت میں موجود تھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر گفتگو کی، دلائل دیے وہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے. لیکن 2 جنوری کو جو سنگل رکنی بینچ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ آیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ بیان حلفی ان کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں سنا ہی نہیں گیا اور یک طرفہ طور پر تحریک انصاف کے حق میں وہ سٹے آرڈر دیا گیا تھا. تو اسی بنیاد پر اس سنگل رکنی بینچ نے اس سٹے آرڈر کو معطل کر دیا اور الیکشن کمیشن کو عبوری ریلیف مل گیا، انٹرم ریلیف مل گیا. یہ 2 نمبری سامنے آئی الیکشن کمیشن کی، یہ جھوٹا بیان جو دیا گیا، بیان حلفی دیا گیا، جھوٹ بولا گیا عدالت سے اور جھوٹ بول کر تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک بار پھر سے سائیڈ لائن کارنر کرنے کی کوشش کی گئی. ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل کچھ عرصے سے الیکشن کمیشن پرسنلی یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے، ذاتی حیثیت میں جا کر یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے تحریک انصاف کو صرف الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے. اور یہ کس کے ایجنڈے پر ہو رہا ہے یہ پوری پاکستانی قوم بہت بہتر طور پر جانتی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا. اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو نمبر لگ گیا ہے. ابھی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور جب تک ویڈیو آپ تک پہنچے گی، ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہو، لیکن اگر یہ ابھی مقرر نہیں کی جاتی تو یہ معاملہ شاید پیر تک جائے گا اور اس وقت تک پھر جو وقت ہے تحریک انصاف کے پاس وہ بہت کم رہ جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کب ٹیک اپ کرتی ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے تو 50-50 چانسز ہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جائے. اور اس کے حق میں جو ہے وہ بہت سے لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حق سے محروم رکھے گی. اعتزاز احسن صاحب نے اس حوالے سے بہت خوبصورت ایک نقطہ اٹھایا تھا جو کہ مختلف ویلاگز میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے، مختلف جو لوگ ہیں اس پر بات بھی کر رہے ہیں. اچھا، لیکن اب اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ یہ معاملہ بھی چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے، 9 جنوری کو انہوں نے وہ سماعت کرنی ہے تو وہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیے گا. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر عدالت کا جو رویہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس وقت عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ اسپیشلی اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے. تو یہ چیز ہوگی. لیکن مین وائل پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پلان بی بھی لانچ کر دیا ہے. ہوا کیا، پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کا جو آفس ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر تمام امیدواروں کو بلایا گیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو خود خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی آپ ہم سے ٹکٹ لیں، آپ ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ تمام تر امیدواران وہ ہیں جنہوں نے خود سے خواہش کا اظہار کیا تھا. اب مخالفین جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ الیکشن میں تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بندہ نہیں ملے گا، یہ تو ٹکٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ جی کوئی آئے ہمارے پاس ہم ٹکٹ دیں. لیکن وہ مناظر دیکھ کر سب ہکا بکا تھے، وہ مناظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں امیدواران آ گئے جو اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، اس پارٹی کی جانب سے اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اس ہال میں اتنے زیادہ لوگ تھے، پورے ملک سے وہاں پر امیدواروں کو بلایا گیا تھا. تو بہرحال پورے ملک سے یہاں پر جو ہے وہ امیدواران موجود تھے اور یہاں پر انہیں آگاہ کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی کیا ہوگا. اچھا، انٹرسٹنگلی یہاں پر ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ شیخ رشید بھی یہاں پر موجود تھے. شیخ رشید کے بارے میں قیاس آرائیاں یہ بھی کی جا رہی تھیں، افواہیں یہ بھی تھی کہ چونکہ انہوں نے بھی انٹرویو دیا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید کو راولپنڈی کے ان کے 2 حلقوں میں سپورٹ نہ کرے. لیکن انٹرسٹنگلی شیخ رشید صاحب یہاں پر موجود تھے، بیرسٹر گوہر سے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو صحافی ان سے سوال کرتے ہیں تو شیخ رشید نے کہا کہ جی میں کل بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں اور آنے والے کل میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا. تو صحافی نے سوال کیا کہ ان سے مطلب عمران خان، پاکستان تحریک انصاف. تو شیخ رشید نے کہا کہ جی اور میرا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ تمام تر امیدواران موجود تھے اور انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ پلان بی کیا ہوگا. اچھا، پلان بی اب اناؤنس کیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر تمام امیدوار
انڈیپینڈنٹ کنسیڈر ہوں گے, آزاد کنسیڈر ہوں گے. اس میں مشکل یہ تھی کہ عوام کو کمیونیکیٹ کرنا کہ کون پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے, کس نشان پر الیکشن لڑ رہا ہے, یہ مشکل تھا. اب اس میں دوسرا آپشن یہ تھا کہ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جاتا. اس میں شیخ رشید صاحب کی جماعت کا کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شیخ رشید کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. لیکن یہاں پر بتایا یہ گیا کہ دو انتخابی نشانات, ایک ہے انگوٹھی اور ایک ہے خیمہ, یہ دو انتخابی نشانات, ان میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں جائے گی. اب انگوٹھی کس کا انتخابی نشان ہے؟ یہ جماعت پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. جے یو آئی شیرانی گروپ جو کہ مولانا شیرانی کی جماعت ہے, یہ جے یو آئی فے سے الگ ہو گئے تھے ناراضگی کی وجہ سے, اور اس کے بعد یہ ایک الگ گروپ بن گیا تھا جے یو آئی شیرانی گروپ کے نام سے. ان کا انتخابی نشان ہے انگوٹھی. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ساتھ ملنے کا اعلان کیا تھا, اتحاد کا اعلان کیا تھا. تو عمران خان کی ہدایات پر جے یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ پروبیبلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتحاد کر کے الیکشن میں جا سکتی ہے. اور دوسرا انتخابی نشان ہے خیمہ. اب یہ خیمہ کس کا انتخابی نشان ہے؟ یہ ہے مجلس وحدت المسلمین کا. یہ وہ جماعت ہے جو کہ ہر موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی رہی, ہر مشکل میں عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی. ان کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اظہار یکجہتی مختلف مواقع پر کرتے رہے ہیں. ان کا انتخابی نشان خیمہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف اتحاد کرے اور خیمے کے نشان پر الیکشن میں جائے. تو یہ دو انتخابی نشانات ہیں, انگوٹھی اور خیمہ, جن میں سے کسی ایک پر کسی ایک جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں اس انتخابی نشان کے ساتھ جائے گی, اس انتخابی نشان کے ساتھ اترے گی, اگر بلہ بطور انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے تو اس حوالے سے کیا سماعت ہوتی ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم اپنی تیسری سٹوری کی جانب, اور وہ ہے شیر افضل مربت کے حوالے سے, جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں پارٹی نے الگ کر دیا ہے. ہوا کیا کہ شیر افضل مربت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہمیں عدم اعتماد ہے, ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے, اور یہ عمران خان کی پالیسی ہے اور یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے statements issued by individuals in personal capacity do not reflect party position or policy, PTI spokesperson. یہ اس میں کہا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جی جو بیانات دیے جا رہے ہیں, اس میں شیر افضل مروت صاحب کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ کہا گیا کہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں دیے جا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ جارحانہ انداز میں کھیلتے ہیں, جارحانہ بیانات دیتے ہیں, جبکہ بیرسٹر گوہر اس وقت جو ہے وہ سیف رہ کر کھیل رہے ہیں, وہ ذرا بیک فٹ پر ہیں. پالیسی ایک ہی ہے, پارٹی پالیسی ایک ہی ہے, عمران خان کی ہدایات ایک ہی ہیں. دونوں رہنماؤں کی الگ الگ وقت میں ملاقات ہوئی, عمران خان کی الگ وقت میں شیر افضل مروت سے ہوئی, الگ وقت میں بیرسٹر گوہر سے ہوئی. تو پالیسی ایک ہی ہے, صرف یہ ہے کہ الگ الگ ملاقات ہوئی, ان کا بات کرنے کا طریقہ اور تھا, بیرسٹر گوہر کا بات کرنے کا طریقہ اور تھا. تو یہ جارحانہ جو مزاج ہے شیر افضل مروت کا, اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرسنل کیپیسٹی میں ان کا بیان ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو عدم اعتماد کیا جا رہا ہے اس پر بڑی جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر دیں. جو یہ بات کر رہے ہیں شاید وہ بھول گئے ہیں کہ یہی نون لیگ تھی جو کہ چیف جسٹس عمر بندیال پر عدم اعتماد کرتی تھی. کہا جاتا ہے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف غلیظ مہم چلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. غلیظ مہم کیا تھی؟ جب مریم نواز جو ہے وہ ساس زدہ ججز کہہ کر بلاتی تھی سپریم کورٹ کے ججز کو, جب وہ کہتی تھی کہ ساس موٹو نوٹس لیا گیا ہے, چیف جسٹس عمر بندیال کے حوالے سے بات کی جاتی تھی. جب ایک ٹرم بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی عمرانڈو کے نام سے, یہ ورڈ بہت عجیب سا ہے, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ٹویٹر پر یہ وائرل ہوتا رہا. عمرانڈو ججز کے نام سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے اور مریم نواز اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو ری ٹویٹ کرتی ہے. وہ غلیظ مہم تھی جو کہ چلائی جاتی رہی ہے. عدالت کے باہر کھڑے ہو کر ججز کو یہ گالیاں نکالتے تھے, وہ غلیظ مہم تھی. پاکستان تحریک انصاف صرف عدم اعتماد کر رہی ہے, اور یہ عدم اعتماد کا بالکل صحیح وقت ہے. اگر ابھی عدم اعتماد نہیں کرنا پاکستان تحریک انصاف نے تو کب کرنا ہے؟ جب ان کے خلاف فیصلے آ جائیں گے. یہ بالکل صحیح وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عدم اعتماد کر رہی ہے. اگر ان کو اعتماد نہیں ہے تو وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ شیر افضل مربت اور بیرسٹر گوہر یا پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ یہ سیدھا ہو جائے گا. بالکل یہ معاملہ صرف ایک پیج پر آ جائیں گے. یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ
پروجیکٹ کی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف سامنے آ رہے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، آنے والے چند گھنٹوں میں یہ معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔